بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا ظہور۔ ظہور امام محمد باقر علیہ السلام اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے علم، ہدایت اور معرفت کے دروازے ہمیشہ کے لیے انسانیت پر کھول دیے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت یکم رجب المرجب 757 ہجری میں مدینہ منورہ کے پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ وہ مدینہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے نور و رحمت کا مرکز تھا، اور جہاں اہل بیت علیہ السلام کی خوشبو ہر سانس میں رچی بسی تھی۔ مولا امام باقر علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب، علم اور تقوی میں وہ مقام عطا فرمایا جو کم ہی کسی کو نصیب ہوا۔ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام تھے، جو واقعہ کربلا کے بعد صبر، عبادت اور دعا کا عملی نمونہ بن کر امت کے سامنے آئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھیں۔ اس طرح حضرت امام باقر علیہ السلام وہ واحد امام ہیں جنہیں علوی اور فاطمی دونوں جانب سے حسینی و حسنی شرافت حاصل ہوئی۔ یہ نسبت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو غیر معمولی ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ظہور کے وقت مدینہ میں ایک خاص روحانی کیفیت محسوس کی گئی، گویا علم کا ایک نیا سورج طلوع ہونے والا جو جہالت کی تاریکیوں کو چاک کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں حضرت مولا امام باقر علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اور جابر بن عبداللہ انصاری کو فرمایا تھا، تم ایک ایسے فرزند حسین سے ملو گے جو علم کو شگاف کرے گا۔ جب جعفر نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام آپ تک پہنچایا۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جناب مولا امام باقر علیہ السلام کا ظہور اور شخصیت پہلے ہی آسمانی منصوبے کا حصہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا لقب باقر العلوم اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے علم کے خزانے کھول دیے، آپ نے قرآن کی گہرائیوں کو آشکار کر دیا، حدیث نبویہ کو محفوظ کیا، اور فقہ اہل بیت کو ایک منظم شکل عطا کی۔ آپ کا ظہور ایسے دور میں ہوا جب بنو امیہ کا ظلم اپنے عروج پر تھا، کربلا کا زخم تازہ تھا، حق کو دبایا جا رہا تھا اور دین کو سیاست کا آلہ بنایا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں مولا امام باقر علیہ السلام کی آمد دراصل امت کے لیے ایک الہی رحمت تھی۔ آپ نے بچپن ہی میں کربلا کے المناک مناظر دیکھے، اپنے نانا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دردناک منظر اپنی معصوم آنکھوں میں سمیٹا، اور یہی درد بعد میں علم و آگاہی کی صورت میں امت کے سامنے ظاہر ہوا۔ امام باقر علیہ السلام کی تربیت ایسے گھر میں ہوئی جہاں قرآن بولتا تھا، جہاں راتیں عبادت میں گزرتی تھیں اور دن خلق خدا کی ہدایت میں صرف ہوتے تھے۔ آپ کا ظہور صرف ایک بچے کی آمد نہیں تھی، ایک ظہور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے امام کی تشریف آوری تھی جس نے دین کے علمی ڈھانچے کو محفوظ کیا۔ آپ نے تفسیر قرآن، اصول فقہ، اخلاق، توحید، امامت اور معاشرتی عدل جیسے موضوعات پر وہ گراں قدر تعلیماتیں دیں جس سے آج بھی اہل علم مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کی ظہور کے بعد مدینہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ امام ہیں جو تلوار کی بجائے علم سے باطل کو شکست دیں گے۔ آپ کی زندگی کا آغاز ہی اس حقیقت کا اعلان تھا، اب دین کو محفوظ رکھنے کا مرحلہ علم، حکمت اور فہم کے ذریعے طے ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام کا ظہور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ جب کسی امت پر خاص کرم فرماتا ہے تو اسے ایسا رہبر عطا کرتا ہے جو نہ صرف مسائل کا حل بتائے بلکہ سوچنے کا سلیقہ بھی سکھائے۔ آپ کی ولادت کا دن دراصل قرآن فہمی، سچائی، عدل اور اہل بیت سے وابستگی کا دن ہے۔
آج بھی جب یکم رجب آتا ہے تو دل اس نورانی ولادت کی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اس دن کو پرجوش طریقے سے مناتے ہیں۔ مساجد، امام بارگاہوں اور گھروں میں ذکر امام باقر علیہ السلام گونجتا ہے، اور یہ احساس تازہ ہوتا ہے کہ اگر امام محمد باقر علیہ السلام نہ ہوتے تو دین کا علمی سرمایہ شاید محفوظ نہ رہ پاتا۔ آپ کا ظہور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم عبادت سے جدا نہیں، تقویٰ حکمت کے بغیر مکمل نہیں، اور امامت صرف حکومت کا نام نہیں بلکہ انسانوں کی فکری اور روحانی رہنمائی کا عنوان ہے۔ مولا امام باقر علیہ السلام کا ظہور تاریخ اسلام کا وہ لمحہ ہے جس نے آنے والے صدیوں کے لیے ہدایت کا راستہ متعین کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا ذکر آج بھی دلوں کو زندہ، ذہنوں کو روشن اور روحوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ علم کا سورج افق دین پہ جب چمکا باقر، کھل گئے راز یقین، نور میں نہایا باقر۔ دامن زہرا و حیدر کی امانت تھے وہ، نسل تطہیر کا ایک روشن ستارہ باقر۔ سجدہ گاہوں میں عبادت، لب پہ قرآن کی صدائیں، دل میں عرفان لیے رب کو منایا باقر۔ کربلا کا تھا اثر آنکھ کی گہرائی میں، درد کو علم بنا کر ہی سکھایا باقر۔ شگاف علم کے کھولے قلم و دل سے صدا، ہر سوال بشر دور کو پایا باقر۔ نہ تھا تلوار کا سایہ نہ ہی تخت و تاج، علم ہی علم سے باطل کو ہٹایا باقر۔ درس توحید دیا، عدل کی بنیاد رکھی، فقہ و حکمت کا جہاں سارا بسایا باقر۔ جابر آیا تھا لیے مصطفیٰ کا پیغام، چوم کر پیشانی سر کو جھکایا باقر۔ مدینہ گواہ ہے اس نور کی تابانی پر، جس نے ہر ذہن کو بینائی عطا کی باقر۔ ہم گناہگار سہی، در کے بھکاری ہی سہی، تیری نسبت نے ہمیں رب سے ملایا باقر۔ آج بھی عرش پہ گونجتا ہے تیرا یہ لقب، علم کو جس نے رنگوں تک بخایا باقر۔ ہمیں مل جائے فقط نقش قدم کی دولت، ہمیں مل جائے